ازدواجی زندگی کا حسین تصور۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خامند کے لیے لباس کہا اور خامند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، کیونکہ سر سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ سر پر نہ بٹھا لیں، اور پاؤں سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ پاؤں کی جوتے نہ بٹھا لیں، جوتے پر نہ بٹھا لیں۔ پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب رکھیں۔ قرآن پاک نے یہی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم زندگی گزارو، بلکہ فرمایا عاشروہن بالمعروف۔ تم نے ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیویوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی۔ ایک خامند تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے تمہارا پروردگار سفارش کر رہا ہے۔ آج تم اس سفارش کا خیال رکھو گے تو کل وہ قیامت کے دن تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا۔ کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں، کاروبار نہ دیکھیں، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میرا خامد بات بات پر غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مارتا بھی ہے۔ یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے۔
باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لینا، مگر مردوں سے گزارش ہے، مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کان کھول کر سنیں۔ بیوی نے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا خامد مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارتا بھی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا چہرہ سایہ ہو، تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ تم اس بات پر حیا نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو، یعنی اتنے قریب ہوتے ہو، دوسرے وقت میں تم اسے باندی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے محدود مارنے کی اجازت دی ہے تاکہ اسے نصیحت ہو سکے۔ مثال مشہور ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، اور دوسری یہ کہ مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیں، یاد رکھیے میرے دوستو، بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈانگ کا کام کرتی ہے۔ جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا۔ عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت تلخی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ تعلق ہی ایسا ناز و انداز کا ہوتا ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا اپنے خامد سے نرم انداز میں بات کرے، جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کرے تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرت نہ ہو۔ آج کل کی فیشن ابھی ایبل عورتوں کا معاملہ برعکس ہے، خامد سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ یعنی کاوڑ سمیٹ آتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شرینی سمیٹ آتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی ان کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ یعنی شرع شریف نے حکم دیا کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے، غیر محرم سے بات کرنی
پڑ جائے تو سختی سے کرو۔ دو یعنی دانا یا فرنگ میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خامند سے نرمی سے بات کرے گی جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے گا۔ اس طرح مرد اگر پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا تمہارا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک لارے کتاب نال محبت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور موت دی قبر دی آخرت کی تیاری کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو بھی آپات اخلاق محبت